یروشلم کی فتح اور انصاف اور رحم کا مظاہرہ، صلاح الدین ایوبی کا یروشلم کی جانب فیصلہ کن سفر، مارکہ حطین کے بعد یروشلم کی فتح کا منصوبہ اور یروشلم کے گورنر کی حکمت عملی، اور صلاح الدین ایوبی کا حملہ اور شہر کا محاصرہ، فتح کے بعد رحم اور انصاف کا مظاہرہ۔ صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں موجود ہے اور ان کے جرنیل موجود ہیں اور جنگ کی تھکن کے باوجود ان کے چہرے پر عزم جھلک رہا ہے۔ حطین کی عظیم فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کیا، یروشلم کی جانب پیش قدمی، اور وہ شہر مسلمانوں کے لیے دھڑکن تھا جو صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور جیسے آزاد کروانا ان کا خواب تھا۔ صلاح الدین جرنیلوں سے مخاطب: اللہ نے ہمیں حطین میں فتح عطا کی ہے، لیکن یہ فتح صرف آغاز ہے۔ ہمارا اصل مقصد بیت المقدس اور وہ مقدس سرزمین جسے صلیبیوں کا غضب کر رکھا ہے، یا سلطان یروشلم ایک مضبوط قلعہ ہے اور صلیبی اپنے تمام وسائل وہاں مجتمع کر رہے ہیں۔ صلاح الدین پر اعتماد لہجے میں: ہماری تلواریں ایمان سے طاقتور ہیں اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں جنگ میں فتح چاہیے، لیکن یاد رکھو کہ فتح کے بعد ہمیں انصاف اور رحم کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یروشلم کے گورنر کی حکمت عملی: یروشلم میں صلیبی گورنر بہاؤالدین اپنے مشیروں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ صلاح الدین کی فوج ہمارے قریب پہنچ رہی ہے اور ہمیں ہر قیمت پر یروشلم کا دفاع کرنا ہوگا۔ ہماری فوج تھکی ہوئی تھی ہیں اور حطین کی شکست نے ہمارے حوصلے توڑ دیے ہیں۔ یہ شہر ہمارا آخری قلعہ ہے اور اگر یہ گر گیا تو صلیبی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہماری آخری دم تک لڑنا ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج یروشلم کے باہر جمع ہو رہی ہے اور فوج میں جوش و جذبہ ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا اور شہر کے دروازے بند تھے اور لیکن مسلمانوں کا ایمان بلند تھا۔ محاصرے کے دوران صلیبی فوج اور بھوک اور پیاس سے نڈال ہو رہی ہے، اور جبکہ صلاح الدین کی فوج اپنے حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ صلاح الدین فوج سے خطاب کرتے ہوئے: یاد رکھو کہ ہمارا مقصد صرف فتح نہیں بلکہ انصاف قائم کرنا ہے۔ جب یروشلم کے دروازے کھولے گئے تو کوئی نہتے پر تلوار نہ اٹھائے گا، کوئی عورت یا بچے کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ جنگ انسانیت کے لیے ہے، نہ کہ ظلم کے لیے۔ بالآخر صلیبی گورنر ہتھیار ڈال دیتا ہے اور یروشلم کے دروازے صلاح الدین کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور یوں 2 اکتوبر 1187 کو صلاح الدین ایوبی یروشلم 88 سال سے صلیبیوں کے قبضے میں داخل ہوئی اور وہ شہر جو میں تھا ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا۔ لیکن صلاح الدین کی خونریزی کے بجائے رحم اور انصاف کا مظاہرہ کیا۔ یروشلم میں انصاف اور رحم کا مظاہرہ: صلاح الدین ایوبی صلیبی قیدیوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آ رہے ہیں اور وہ شہریوں کو آزاد کر رہے ہیں اور چرچز کو محفوظ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یا سلطان، یہ صلیبی ہمارے دشمن ہیں، کیا ہم انہیں آزاد کر دیں؟ صلاح الدین اسلام ہمیں دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ لوگ ہمارے قیدی ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ ویسا سلوک کریں گے جیسا ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ عیسائیوں کا رد عمل: عیسائی راہب صلاح الدین کے ساتھ انصاف سے متاثر ہو کر گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم نے سوچا تھا کہ یروشلم کی فتح کے بعد قتل عام ہوگا، لیکن صلاح الدین نے ہمیں زندگی دی اور ہمارے مقدس مقامات کو محفوظ رکھا۔ واقعی یہ وہ صرف ایک فاتحہ نہیں بلکہ انسانیت کا علمدار تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف یروشلم کو آزاد کروایا بلکہ دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اصل فتح وہی ہے جس میں انسانیت، انصاف اور رحم شامل ہو۔ یہی وہ سبق ہے جو تاریخ ہمیشہ رکھے گی۔ اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ صلاح الدین ایوبی نے کس طرح اپنے دشمنوں کو شکست دی اور اسلامی دنیا کو اتحاد پیغام دیا۔